اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے۔ محترم حاضرین درس، میرے بزرگوں، نوجوان بچوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جن آیات کی تلاوت اور اس کی ترجمانی آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ سورہ یونس کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ یونس یہ مکی سورہ ہے اور اس سورہ کا جو زمان نزول ہے، اس سورہ کا جو زمان نزول ہے وہ مکے کا آخری دور ہے، اور یہ وہ دور تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ انتہائی سختی برتی جا رہی تھی۔ وہاں پر کوئی بھی نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھا اور نہ آپ کے اصحاب کو۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ اب افہام و تفہیم، دعوت و تبلیغ اور تلقین و فہمائش کی تمام جتنے بھی راستے تھے، تمام کے تمام راستے بند ہوتے نظر آ رہے تھے۔ لوگ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چاروں طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر حملے ہو رہے تھے، اور آپ کی دعوت کو کسی بھی طرح سے اس کو بند کرنے کی اور اس کو ختم کرنے کی پوری سازشیں ہو رہی تھیں۔ ان حالات میں اللہ رب العالمین نے یہ سورہ نازل کی۔ اس سورہ کے اندر جو موضوع تقریر ہے اس میں 3 پہلو بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 دعوت، نمبر 2 فہمائش اور نمبر 3 تنبیہ۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ جن حالات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، تو ان میں جو مشرکین مکہ تھے یا معترضین تھے، وہ مختلف قسم کے اعتراضات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چسپاں کر رہے تھے۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ ایک انسان کیسے نبی بن گیا، مقام نبوت کیسے پا گیا، نبوت کی باتیں ایک انسان کیسے بتانے لگا۔ یہ ان کا سب سے بڑا اعتراض تھا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ شخص جو کچھ بھی پیش کر رہا ہے یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ساحرانہ کلام ہے، یہ تو جادوگری ہے۔ تو اس طرح کے اعتراضات کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی اور ارشاد فرمایا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ تمہیں اس بات پر حیرانی ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک انسان کو منتخب کر لیا ہے۔ اس میں آخر تعجب کی کیا بات ہے؟ جو باتیں وہ پیش کر رہا ہے ان باتوں کو تو دیکھو، اس کی صداقت کو دیکھو، اس کی سچائی کو دیکھو کہ یہ کہاں تک ان کا تعلق ساحری سے ہے، کہانت سے ہے جو تم الزام لگا رہے ہو۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں اس میں 2 اہم حقیقتیں بہت واضح ہیں۔
سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اصل میں اللہ رب العالمین ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ تو جب تنہا وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، تو بندگی بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ جب خالق اور مالک وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، رزاق وہ ہے، ہمارا رب وہ ہے، ہماری پرورش وہ کر رہا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر کے ہماری ابتدا سے لے کر ہماری انتہا تک ہماری تمام ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے، تو پھر بندگی کا حق بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ یہ جو موجودہ زندگی ہے، یہ موجودہ زندگی دراصل یہی کل زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور وہ زندگی ایسی زندگی ہوگی جہاں پر اللہ رب العالمین دوبارہ سب کو پیدا کرے گا، اور پیدا کرنے کے بعد ہر شخص سے اس کی دنیاوی زندگی کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے اس کو زندگی عطا کی تھی، اس زندگی کے تمام نعمتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، ایک ایک لمحات کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہ اتنی حقیقت ہے کہ چاہے تم مانو یا نہ مانو، بہرحال یہ دونوں حقیقتیں بالکل مسلم ہے کہ اللہ ہی خالق اور مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، لہذا اسی کی بندگی ہونی چاہیے۔ اور دوسری یہ کہ تم چاہے مانو یا نہ مانو، بہرحال آخرت آنے والی ہے، آخرت کا آنا اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ کل سورج کے نکلنے کا یقین ہے۔ لہذا تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اس نبی کی بات کو مان کر اپنی اصلاح کر لو۔ اگر مانو گے تو فائدہ تمہارا ہوگا، نہیں مانو گے تو اس کا نتیجہ خود تمہارے سامنے آ جائے گا، نقصان تمہارا ہوگا، اس میں نبی کا کچھ جانے والا نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اس میں مختلف موضوعات پر بحث بھی کی گئی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے خالق اور مالک ہونے پر جن کو اعتراض تھا، اللہ کے رب، اس کے پالن ہار اور اس کے پرورش کرنے پر جن کو اعتراض تھا، اور جو بہت سارے خداؤں کو اپنا خالق اور مالک یا اپنا رب تسلیم کیے ہوئے تھے، ایسے لوگوں کے لیے توحید اور ربوبیت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اور خاص طور پر ان لوگوں کے دلوں کو اپیل کی گئی ہے جو لوگ اس بحث میں نہ پڑھ کر کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے تھے، جو آخرت کی فکر رکھنا چاہتے تھے، ایسے لوگوں کے لیے اس میں خاص طور پر نصیحت ہے۔ اسی طرح سے ان شبہات اور اعتراضات کا بھی جواب دیا گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح سے ان کھلی کھلی جہالتوں اور ضلالتوں پر بھی اشارہ کیا گیا ہے جو لوگوں کی زندگی میں صرف اس وجہ سے پائی جا رہی تھی کہ وہ خدائی ہدایت کے بغیر جی رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا گیا، اور یہ اشارہ کیا گیا کہ اگر تم یہی رویہ اختیار کرو گے جو رویہ آج تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو، جو تم نے جو رویہ اختیار کر رکھا ہے اور جو حالات تم پیدا کر رہے ہو، تو یہی کچھ حالات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کے ساتھ کیا تھا۔ تو دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوا، اللہ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، وہ نیست و نابود کر دیے گئے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جو سنبھلنے کا سدھرنے کا جو موقع دیا ہے، تو اس میں تمہارے لیے فائدہ یہ ہے کہ ابھی اللہ نے جو زندگی دی ہے، اسی زندگی کے اندر تم توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کر لو، اور وہ جو زندگی تم جی رہے ہو جہالت کی زندگی، اس زندگی سے پلٹ آؤ۔ اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں زندگی دے رہے ہیں، جو طریقہ تم کو بتا رہے ہیں، اس طریقے کی طرف تم آؤ۔ اگر تم آؤ گے تو بھلا تمہارا ہوگا، فائدہ تمہارا ہوگا، اگر نہیں آؤ گے تو نقصان تمہارا ہوگا۔ پھر اسی طرح سے وہ لوگ جو خاص طور پر اہل ایمان تھے، ان کو مایوسی سے نکالا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تمہیں ذرہ برابر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج حالات تم دیکھ رہے ہو کہ کفار کا تسلط ہے، وہ تم پر غالب آ جانا چاہتے ہیں، وہ تم کو نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں، مٹا دینا چاہتے ہیں، تمہارا جینا دوبھر ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر گھبراؤ نہیں، اللہ رب العالمین تمہارا خالق اور مالک ہے،
جب تم اس پر ایمان لائے ہو تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی وہ تمہارے لیے بنائے گا۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو تنگ بھری زندگی ہے جس میں تمہارا جینا دوبر ہو رہا ہے، جس میں تم گھٹن محسوس کر رہے ہو اور تم چاہتے ہو کہ یا رب العالمین یا تو دنیا سے اٹھا لے یا پھر ہمیں اقتدار دے، قوت دے تاکہ ہم ان کو اس کا مزہ چکھائیں، تو تم تھوڑا سا صبر کرو، برداشت کرو، وہ دن ضرور آئے گا۔ اور دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ آنے والے دنوں میں کس طرح سے اللہ نے اہل ایمان کو غلبہ عطا کیا۔ تو یہ کچھ باتیں اس کے پس منظر کے طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الف لام را۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر سورت کے ابتدا میں ہی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ الف لام میم، الف لام را، حا میم، کاف ہا یا عین صاد، اور اس طرح کے یاسین، طٰہٰ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جو الگ الگ پڑھے جاتے ہوں۔ یعنی الف ہے تو الف ہی پڑھا جائے گا، لام ہے تو لام ہی پڑھا جائے گا، میم ہے تو میم ہی پڑھا جائے گا۔ ان الفاظ کے معنی کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی، بہت زیادہ کریدنے کی اور اس کی گہرائی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آگے کی جو باتیں آ رہی ہیں ان باتوں کو ان کے معنی نہ سمجھتے ہوئے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے، لہذا اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو موضوع ہے، اصل جو مقصد اور مدعا بیان کیا جا رہا ہے اس کی طرف تمہاری توجہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ اصل میں وہ نادان لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نام سے جو پیغام یا جو کلام سنا رہے ہیں یہ دراصل ان کی زبان آوری ہے، یہ ایک شاعرانہ پرواز تخیل ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس پر متنبہ کیا کہ جو کچھ تم گمان کر رہے ہو ایسا نہیں ہے، یہ تو ایسا کلام ہے جو حکمت اور دانش سے پر ہے۔ یہ کسی ساحر کا کلام نہیں ہے، کسی جادوگر کی جادوگری نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ ایسا کلام ہے جس کے اندر حکمت ہے، دانائی ہے۔ تمہاری زندگی دنیا کی بھی اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا انحصار انہی آیات میں مضمر ہے، انہی باتوں میں مضمر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں۔ آگے تعجب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ لوگوں کو چونکا دے، یعنی غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ یعنی اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ایک شخص کو منتخب کر لیا۔ جب اس کائنات کے اندر اس روئے زمین پر انسان چل پھر رہے ہیں تو پھر آخر ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھے راستے پر ان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین انسان نہ بھیجتا تو پھر کس کو بھیجتا؟ کیا اللہ رب العالمین فرشتے بھیجتا؟ کیا جانور بھیجتا؟ کیا حیوان بھیجتا؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے انسان ہی ہونا ضروری ہے، ورنہ زندگی کے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے سوا کوئی اور بھی پریکٹیکل نہیں کر کے بتا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ازدواجی زندگی کو لے لیجئے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ فرشتوں کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ نہ وہ شادی کرتے ہیں نہ بیاہ کرتے ہیں۔ ایک انسان ہی بتائے گا ایک خاندان کس طرح وجود میں آتا ہے، ایک معاشرہ کس طرح سے قائم ہوتا ہے، صلح کس طرح ہوتی ہے، عدل کس طرح قائم کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایک انسان ہی بتائے گا۔ لہذا تعجب اس پر نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے ایک انسان کو مقام نبوت پر سرفراز کیا گیا، بلکہ تعجب اس بات پر ہونی چاہیے کہ
اللہ رب العالمین نے ان کو یوں ہی تنہا چھوڑ دیا ہوتا تب کیا ہوتا؟ یعنی جس طرح سے لوگ ضلالت و گمراہی میں بھٹک رہے ہیں اور اسی میں بھٹکتے رہتے، تو یہ تعجب کی بات تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کوئی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کوئی کلام پیش کرے، کوئی کتاب نازل کرتا، کسی شخص کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجتا؟ یا اسی طرح سے تعجب اس بات پر ہونی چاہیے کہ آخر جو لوگ اس شخص پر ایمان لے آئیں، جو اس کلام کو، اس کتاب ہدایت کو مان لیں، تو ان لوگوں کی زندگی، آنے والی زندگی کیا انہی لوگوں کی طرح ہونی چاہیے جو دنیا میں باغی اور سرکش بن کر رہ رہے ہیں؟ اس سے مختلف ہونی چاہیے۔ تو سوچنا اس بات پر چاہیے لوگوں کو، تعجب اس بات پر ہونی چاہیے، نہ کہ تعجب اس بات پر ہونی چاہیے کہ ایک انسان کو کیسے نبی بنا دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ آج مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بن گیا ہے کہ پہلے کے کفار و مشرکین، میں عموماً اپنے درس میں بات کہتا ہوں کہ پہلے کے کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ آپ بشر ہیں، آپ کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، بازاروں میں ہماری طرح سے گھومتے پھرتے ہیں، اور جو حالات، جن حالات سے ہم گزرتے ہیں، یعنی خوشی، غم، ایسے تمام حالات سے آپ گزرتے ہیں، تو آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ انسان ہو، بشر ہو۔ اور آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں تم بشر نہیں، وہ نور تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے انسان کیسے بنا دیا، اور یہ کہتے نہیں وہ بشر تھے ہی نہیں۔ اب دیکھیے اسی پر نور اور بشر پہ کتنی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کتنی مارا پیٹی ہوتی ہے۔ جو حضرات میڈیا سے وابستہ ہیں وہ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کس کس طرح سے حالات آتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے، قتل تک ہو جایا کرتے ہیں، اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے صاف الفاظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک بشر بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن اب یہاں پر ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ سوچ ہمیں نہیں رکھنی چاہیے جو ایک عام بشر کے تعلق سے ہم سوچتے ہیں۔ جس طرح ہم اور آپ ہیں ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے بالکل ماورا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصوصیات کی بنا پر جنہوں نے غلو کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تک بنا دیا۔ کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ غلو نہیں ہے کہ جو عرش پر مستوی، اب کون عرش پر مستوی ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ تو کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ تو پیارے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین نے اس کی نفی کی اور کہا کہ نہیں، تمہاری یہ سوچ غلط ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہونا ہے لازم ہے، انسان کا بھیجا جانا ضروری ہے۔ اگر انسان نہ آئے تو کون آئے؟ پھر فرشتے آئے، جانور آئے، حیوان آئے، کس کو بھیجے؟ یہ ضروری تھا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو متنبہ کر دے، ان کو سمجھا دے کہ آنے والی جو زندگی ہے اس زندگی میں تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے اگر تم اس کلام الہی کو نہیں مانو گے۔ اور جو لوگ اس کو مان لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے لگے، ان کو خوشخبری دے دو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں جو تمہارے اوپر مصائب اور آلام کے پہاڑ تم کو ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں، تو یاد رکھو کہ یہ چند روزہ زندگی ہے۔ اس زندگی کے بعد ایک ابدی زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور تمہیں وہاں جو انعام اور اکرام سے جو سرفراز کیا جائے گا اور جس طرح سے تمہارا وہاں استقبال ہوگا اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا دنیا کی چند روزہ زندگی کے میں جو تکلیف آ رہی ہے، جو پریشانیاں مصیبت آ رہی ہیں، ان کو صبر کرو، برداشت کرو، ان پر صبر کرو، برداشت کرو، استقامت دکھاؤ۔ آنے والی زندگی ایسی زندگی ہوگی کہ جہاں دنیا کی یہ زندگی تمہیں معلوم بھی نہیں، محسوس بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے دنیا میں کبھی اس طرح کی کوئی تکلیف برداشت کی ہے۔ جیسا کہ ہم بارہا سنتے ہیں ایک ایسے شخص کو جس کو دنیا میں بہت زیادہ تکلیف اور مصیبت دی گئی ہوگی یا اسے جھیلی ہوگی، تو اس کو کہا جائے گا کہ ایک مرتبہ سے جنت کے قریب سے گزار دو،
تو جب گزرے گا نا جنت سے اور اس کے بعد اسے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم دنیا میں پریشان رہے، مصیبت اٹھائی تم نے، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں جانتا ہی نہیں کہ دنیا میں مجھے کوئی مصیبت جھیلنی پڑی ہے۔ ایسے ہی اس شخص کے بارے میں بھی جس نے بہت ناز و نعمت میں اپنی زندگی بسر کی تھی، بڑے عائش و تنعم کے ساتھ اس کی زندگی بسر ہو رہی تھی اور کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں دیکھی تھی، اس کو جہنم کی ایک جھلک دکھائی جائے گی تو کہے گا میں نے دنیا میں تو کوئی عیش و آرام دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ حالات ہوں گے، لہذا ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو، بشارت دے دو کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو جادوگری کی پھپتی کستے تھے تو انہوں نے تو لگا دیا، مگر یہ نہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ کلام کس طرح کا کلام ہے، اس کلام سے لوگوں کی زندگیاں کس طرح سے سدھر رہی ہیں، اس کلام کے ذریعے وہ چاہتے کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، ان کے غرض و مدعا کیا ہے، کیا وہ اپنے خاندان کا یا اپنی ذات کا یا اپنے قوم کا کوئی فائدہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ وہ نہ اپنی قوم کا، نہ اپنی خاندان کا، اپنے ذاتی مفاد کچھ بھی نہیں چاہتے تھے، وہ تو صرف واضح طور پر چند باتیں کہتے تھے کہ لوگوں اللہ کو اپنا خالق اور مالک تسلیم کر لو اور آنے والی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے پیش کی تیاری کر لو۔ اور پھر اس کلام کو ماننے کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیاں کس طرح سے تبدیل ہو رہی تھیں کہ لوگوں کے اخلاق اور کردار کس طرح سے سدھر رہے تھے، جن کے اخلاق کچھ تھے ان کے کچھ اور ہو گئے، جن کو سورہ فرقان میں کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو تو تم دیکھ کر ہی بازاروں میں ادھر ادھر چلتے پھرتے دیکھ کر کے تم پہچان جاؤ گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ لیکن یہ بتاؤ کہ کیا کسی ساحر کے، کسی جادوگر کے جادوگری یا کسی ساحر کے ساحرانہ کلام سے کبھی ایسی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں؟ وہ تو لفاظی کرتا ہے، وہ تو لوگوں کو لڑانے کی باتیں کرتا ہے، وہ لوگوں کے دماغوں کو معاف کرتا ہے، وہ اپنی چرب زبانی سے لوگوں کے دلوں کو خوش کرتا ہے، کانوں کو خوش کرتا ہے، اس کی باتوں سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں اور جو باتیں پیش کر رہے ہیں اور جس پر عمل کر کے لوگ اپنی زندگیاں سدھار رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھ لو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین 5 دن میں کیوں نہیں پیدا کیا، جب اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایسا کیوں نہیں کیا اس نے کہ 2-3 دن میں یا کن فیکون کہہ کر کے بنا دیتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت اور مصلحت ہے، وہ اللہ رب العالمین جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت بہترین جواب ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کائنات بنانے کے بعد کہیں جا کر کے تھک ہار کے بیٹھ گیا ہے اور اس نے اس کائنات کو چلانے کے لیے اور اس کے اندر تصرف کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو کام تفویض کر دیے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بہت سارے ولی اور بزرگ اس کام کو سنبھالے ہوئے ہیں، جیسے ابھی چند دنوں پہلے آیا تھا کہ ہندوستان کو چلا رہے کون؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو جاہل لوگ تھے کہہ رہے تھے کہ پورے ہندوستان کے نظام اجمیری صاحب سنبھالے ہوئے ہیں۔ غیر مسلموں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے مختلف قسم کے جو بھگوان ہیں وہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کی نفی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اسی طرح بذات خود فی نفسی اس کائنات کے انتظام کو چلا بھی رہا ہے۔ یہاں کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی مرضی سے گرتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنانے کے بعد کہیں جا کر کے بیٹھ گیا ہے، نہیں، بلکہ اس جہان ہستی سے اس کا ایک تعلق ہے اور ایک مضبوط تعلق ہے، اور مضبوط تعلق یہ ہے کہ ہمہ وقت ہر وقت اس کا انتظام فرما رہا ہے، اس کی تدبیر فرما رہا ہے اور اس نظام کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے، اسی کے قائم کرنے سے قائم ہے اور اسی کے چلانے سے چل رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ پھر یہی نہیں، آگے کی جو بات ہے وہ تو مزید عقل کو اور دماغ کے تالے کو کھول دینے والی ہے۔
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شفاعت و سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ کائنات کے اندر مختلف لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اختیارات کو، اللہ رب العالمین کے کاموں کو سنبھال رکھا ہے اور وہ چلا رہے ہیں، تو یاد رکھو اس کائنات میں کسی کا کوئی تصرف نہیں ہے، اور یہ تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کے اندر اتنی بھی ہمت اور جرات نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حضور میں سفارش کر سکے کسی کے بارے میں۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، بیچارے سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا، ہمارا تو فلاں بابا مرید ہے، فلاں صاحب مرید ہے، جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بیچارے ہمارے لڈو بھائی جو ہے، بہت ایک حیدرآباد کا ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ تو ایسے ایسی لفاظیں چھوڑتا ہے، ایسی ایسی باتیں وہ بیان کرتا ہے، یقین مانو کہ ایسے سن کر کے آدمی تلملاتا بھی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے یار کہ کیسے لوگ ہیں، کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا نام ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بالکل سب کو اٹھا کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں گے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ سب ایسا ہالی ووڈ کی کوئی فلم چل رہی ہو، اٹھایا جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیے۔ بلکہ یہاں تک اس شخص نے کہا کہ قیامت تک جتنے بھی سحر وردی ہوں گے، نقش بندی ہوں گے، چشتی ہوں گے، قادری سے ہوں گے، یعنی 4 جو سلسلے ہیں، چشتی، قادری، نقش بندی، سحر وردی، یہ چاروں بالکل جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اختیار نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ، جب آ گئی بات تو بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے، یہ واقعہ پر کبھی یقین نہ کرنا، ایسی لفاظی ہے یہ۔ کہا کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو جب قبر میں گئے تو فرشتے نے کہا من ربو کا، تو کہا کہ تم کو کسی کے یہاں جانے کے آداب بھی نہیں معلوم ہیں؟ دیکھو آپ فرشتوں سے کیا کہہ رہے ہیں، تم کو آداب بھی نہیں معلوم ہے کہ آنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے؟ فرشتے سہم گئے کہ ارے یہ کیا ہو گیا، کس سے پالا پڑ گیا ہمارا؟ تو کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو میرا رب کون ہے، پہلے تو تم میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کہنے لگے کیا؟ انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا ان کا، پہلے تو بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تو اس وقت تم لوگوں نے اعتراض کیوں کیے تھے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اللہ تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں جا کر کے فتنہ و فساد اور خونریزی کرے گی، تو بتاؤ تم لوگوں نے اعتراض کیوں کیے تھے؟ اب شیخ عبد القادر نے کیا کیا، ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اب یہ چھوڑا بھی نہیں پا رہے ہیں، سوچو اتنے طاقتور چھوڑا بھی نہیں پا رہے، اب چھوڑا بھی نہیں پا رہے تب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اب وہ گئے اللہ کے پاس، اللہ کے پاس گئے تو کہنے لگے اللہ رب العالمین ہم تو برے پھنس گئے، یعنی کیا معاملہ ہوا؟ کہا کون سا شخص ہے؟ وہاں ہم پہنچے تو اس نے ہمارے اوپر اعتراض جڑ دیا، تو اس نے کہا ارے تم کو معلوم نہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اور وہ جیسا کہہ رہا ویسا صلح کر لو تم یعنی ماڈولی کر لو، کیا بولتے ہیں آپ اپنی زبان میں، ماڈولی وہ کر لو، وہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا کر لو، ورنہ تمہارا انجام برا ہو سکتا ہے تمہارے لیے، اگر تم وہاں سے نکلنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو تو ماڈولی کر لو صلح کر لو، تمہارے لیے اسی میں خیر ہے۔ اس کے بعد وہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لکھ لو اس بات کو کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوگا اس کو تم کبھی جہنم میں نہیں ڈالو گے، یعنی اس کو تم کبھی جہنم میں نہیں ڈالو گے، اس کو عذاب نہیں دو گے۔ اب آپ سوچو کہ یہ کیسی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کسی کو اللہ کے حضور بولنے کا یارہ تک نہیں ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، روح اور ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کو فرشتوں میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے، وہ اور ملائکہ صف بستہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہوگا، فرشتے ان کو بولنے کا یارہ نہیں ہوگا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
جو کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، پریشان ہوں گے سب، ایسے وقت میں کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی یہ کر دیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی وہ کر دیں گے، فلاں ایسا کر دے گا، فلاں ایسا کر دے گا۔ کیسے سب لوگوں کو یار کیسے بیوقوف بنا رہے ہیں، اور اتنے بیوقوف بھی ان کے دماغ بھی ان لوگوں کے کام نہیں کرتے کہ یار قرآن کیا کہتا ہے اور یہ میرا مولوی مجھ کو کیا پڑھا رہا ہے۔ اسی لیے پیارے بھائیو، جب تک آپ قرآن نہیں سنیں گے، قرآن کو پڑھیں گے نہیں، اس کے درس میں نہیں بیٹھیں گے، دماغ کے تالے نہیں کھلیں گے۔ یہ قرآن دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے الا کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص اگر کچھ کر سکتا ہے تو صرف دعا کر سکتا ہے، صرف دعا کا حق ہے، اور یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے کہ نہ کرے۔ اسی لیے ہمیں کہتے ہیں کہ سفارش وغیرہ جو لوگ کہتے ہیں وسیلہ لگایا کرو، کہتے ہیں کہ وسیلہ فلاں صاحب کو وسیلہ لگا لو۔ تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی آ گئی کہ بتا دینا پڑ رہا ہے۔ وسیلے کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وسیلہ لیا کرو۔ وسیلہ کس کا؟ بزرگوں کا وسیلہ۔ وسیلہ کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ۔ وسیلہ کس کا؟ اور بہت سارے لوگوں کا وسیلہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں 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 کے صدقے ہمارا کام ہو جائے۔ آپ دیکھو کبھی اس میں قباحت کیا ہے، وسیلے سے قباحت کیا آتی ہے؟ پہلی قباحت تو یہ ہے کہ گویا ہمارا جو خالق اور مالک ہے وہ بغیر وسیلے کے کوئی کام نہیں کرتا ہے، بغیر وسیلے کے کوئی کام نہیں کرتا۔ جیسے اگر ہم کو نگر پالیکا میں کوئی کام کرانا ہے تو سب سے پہلے کسی لیکپال کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، سفارش لے کے جانی پڑے گی، فلاں صاحب کا آدمی تھوڑا کام ہمارا ہو جائے۔ تو گویا اللہ رب العالمین سب سے پہلے تو وسیلے کا محتاج ہے، جبکہ وہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک وسیلہ نہ پیش کیا جائے اس وقت اللہ تعالیٰ نہ دعائیں سنتا ہے نہ ہی اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا کلام غلط ہوا، اللہ کا کلام غلط ہی ہوا جو وہ فرمان بتا رہا ہے کہ میں تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ کا فرمان جھوٹا ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ تو ایک قباحت تو یہ ہے، جبکہ ہمارا رب کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، کسی وسیلے کو کوئی محتاج نہیں ہے۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ جب کوئی شخص وسیلے کی بات کرتا ہے تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ گویا وہ سفارش کرتا ہے اور ایک طرح کی دھمکی بھی دیتا ہے، ایک طرح کی دھمکی۔ کیسی دھمکی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو میری دعا قبول ہی کرنی پڑے گی۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں میں فلاں کا مرید ہوں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کیسے نہیں قبول کریں گے؟ جیسے یہاں ہوتا تم کو معلوم نہیں میں کس کا آدمی ہوں، دیکھ لوں گا تم کو، جیسے دنیا میں کیسا ہوتا ہے۔ یعنی لوگوں نے اللہ کو جو مقام دیا ہے وہ انسانوں کے اوپر ارد گرد گھما دیا۔ اللہ کے مقام اور مرتبے کو، اس کا جو مقام اور مرتبہ تھا، اس کا جو حق تھا، اس حق کو نہ دیتے ہوئے لوگوں نے کیا کیا؟ انسانوں کے اوپر لا کر کے سب گھما دیا۔ کہ جس طرح سے انسان محتاج ہوتا ہے، وسیلے کا محتاج ہوتا ہے، جس طرح سے انسان کسی کے سفارش کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی محتاج ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز کا وہ بالکلیہ خالق اور مالک ہے، مختار ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ کسی کو ذرہ برابر بھی اتنا اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں کچھ رد و بدل کر دے یا تبدیلی کر دے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ کے ذات سے، اللہ کے تعلق سے یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا خالق اور مالک پیدا کرنے والا ہے، لہذا ہم اسی کی بندگی کریں، اسی کی پرستش کریں، اس کے سوا کسی اور پر ہمارا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھروسے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العالمین اس کے اندر کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں، کچھ کمی کوتاہیاں ہوں گی، یا رب العالمین اس کو معاف فرما۔ جو کچھ بتایا گیا ہے، جو کچھ کہا اور سنا گیا، اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک